سردار علی دا ولیاں دے سردار علی دا سینے وچ پیار علی دا ولیاں دے روٹی سردار علی دا ولیاں دے مرحب جے داتا تصور پیچھے ہو جاؤ تھوڑا پیچھے ہو گیا وہ پیچھے ہو جاؤ پیچھے ہو جاؤ بیٹھ جاؤ مہربانی کرو مرحب جے
اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت اس کی مہربانی اور کرم سے آپ سب حضرات حضور صلی اللہ علیہ سیاحت اقبال کی پرواز عزیز کے آستان تقدس نشان آستان عالیہ سیاح شریف میں نماز جمعہ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور صلی اللہ علیہ سیاحت اقبال کی پرواز کے فیوز و برکات کو حاصل کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ کو ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی حضور صلی اللہ علیہ سیاحت کی نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید مدد سے مدد فرمائے۔ آپ سب حضرات اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی جائز تمنائیں اور جائز حاجات لے کر آستان عالیہ سیاح شریف میں حاضر ہیں۔ رب کریم جل شانہ حضور صلی اللہ علیہ سیاحت کی نواز کی برکت سے جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا سبحان اللہ۔ ہمارا دین اسلام جو ہے وہ سراسر ادب کا ہی پیغام دیتا ہے۔ ادب جو ہے وہ اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کا، اللہ پاک کے نام مقدس کا اور اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ جتنی بھی زبان ہو یا اشیاء ہو، تعلق رکھنے والی ہو، نسبت رکھنے والی ہو، ان سب سے عقیدت، ان سب کی محبت، ان سب کے ادب اور تعظیم کا ہمارا دین اسلام، دین توحید حکم ارشاد فرماتا ہے۔ جہاں تک اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کا معاملہ ہے تو ہم جتنے بھی اہل ایمان ہیں، ہمیں قرآن پاک نے یہ تعلیم عطا فرمائی ہے کہ اہل ایمان کی سب سے زیادہ شدید محبت اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس سے ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک میں واضح طور پر اللہ پاک کا ارشاد گرامی موجود ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو تو کفار و مشرکین ہیں وہ اپنے اندار، قرآن پاک فرماتا ہے کہ کفار و مشرکین نے اللہ پاک کی بارگاہ اقدس کو چھوڑ کر اللہ کریم کے مقابلے میں جو اپنے خدا بنا رکھے ہیں بت اور دیگر چیزیں، قرآن پاک نے ہمیں یہ درس عطا فرمایا ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ اقدس میں سچے اہل ایمان کون ہیں، کفار و مشرکین کے مقابلے میں ایمان والے کون ہیں، والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں اشد محبت کے اعتبار سے سب سے زیادہ شدید۔ تشدد جو ہے یہ عربی زبان کے لفظ اور مصدر شدت سے تفضیل کل کا کلمہ اور صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے شدت سے، سب سے زیادہ شدید محبت ایمان والوں کی قرآن فرماتا ہے اللہ کریم کی بارگاہ اقدس سے۔ اور ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے، ہماری تمام عبادات کا مقصد کیا ہے، ذکر و اذکار کا مقصد کیا ہے، اللہ کریم کو راضی کرنا، اللہ کریم کا قرب حاصل کرنا۔ قرآن پاک میں 8ویں پارے سورہ انعام کی آیت نمبر 161 میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے واضح طور پر، کل اے میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ ارشاد فرما دیجیے، ان صلاتی، بے شک میری نماز اور جتنی بھی میری جسمانی عبادات ہیں، ونسکی،
اور بے شک میری قربانیاں اور جتنی بھی مالی عبادات ہیں وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي، اور میری زندگی میری موت للہ رب العالمین، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العالمین کو راضی کرنے اور اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجیے، تو لفظ کل کے ساتھ جتنی بھی آیات بینات ہیں ان میں آپ اکثر ملاحظہ فرمائیں گے کہ ایک دو مقامات کے علاوہ باقی تمام کی تمام آیات بینات جو اس امر کے سیلے اور حکم کے ساتھ شروع ہوتی ہے کہ میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجیے۔ آقا کریم علیہ السلام کا پیغام آبادی بھی ہے، ابدی بھی ہے، کیونکہ محبوب علیہ السلام تمام کائنات خلق پر اللہ پاک کے پیارے رسول علیہ السلام کے طور پر ترور ہوئے۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجیے اے تمام کے تمام انسانوں، جمیعا میں تم تمام کے تمام انسانوں پر اللہ پاک کا پیارا رسول علیہ السلام پر تشریف لایا۔ سورہ فرقان کی پہلی آیت میں اللہ پاک کا ارشاد گرامی ہے، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، انتہائی بابرکت ہے اللہ پاک کی ذات بابرکت جس نے اپنے محبوب علیہ السلام پر فرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والی کتاب، نور اور ظلمت کے اندر فرق کر دینے والی کتاب، روشنی اور اندھیرے اور تاریکی کے درمیان واضح فرق کر دینے والی کتاب، نزل الفرقان، انتہائی بابرکت ہے وہ ذات بابرکت جس نے حق کو باطل میں فرق کر دینے والی کتاب قرآن مجید فرقان حمید علی عبدہ، اپنے عبد محبوب پر، اپنے عبد معذور پر نازل فرمائی۔ کیوں نازل فرمائی؟ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ میرے عبد محبوب، میرے سچے برحق آخری رسول علیہ السلام تمام کے تمام عالمین تک مجھے اللہ پاک کا ڈر اور میرے پیغام پہنچانے والے۔ مصطفیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کے دائرے سے، آپ کی دعوت، آپ کی تبلیغ، آپ کی فیض رسانی کے دائرے سے کائنات خلق کا کوئی ذرہ بھی باہر نہیں ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فیض رسانی کے لیے تمام عالمین کی طرف اور دعوت حق دینے کے لیے جن و انس کی طرف نبی پاک علیہ السلام کی جلوہ گری ہے۔ تو جیسے محمود علیہ السلام کی نبوت اور رسالت نے تمام عالمین کو اپنے دائرے میں بند کیا ہوا ہے، اسی طرح ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، محبوب علیہ السلام کی تعلیم، آپ کی شریعت طاہرہ، آپ کی رہنمائی ابد الآباد تک کے لیے ہے۔ کوئی نیا نبی اور رسول نہیں آئے گا جو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے کسی ایک حکم اور فرمان کو بھی کبھی منسوخ کر سکتا ہو۔ خاتم النبیین مصطفیٰ کریم علیہ السلام، اس لیے محبوب کریم علیہ السلام کا پیغام دائمی و ابدی بھی ہے، محبوب علیہ السلام کا مقدس پیغام آفاقی اور عالمی بھی ہے۔ تو ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی آیات بینات میں فرمایا جاتا ہے کہ کل میرے پیارے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیجیے، ابدی پیغام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فرما دیجیے، انا صلاتی، بے شک انا حرف تحقیق ہے، مشبہ بالفعل جو مضمون جملہ اسمیہ کی تحقیق کے لیے آیا کرتا ہے عربی زبان میں۔ فرمایا کسی بھی مومن کو، کسی بھی مسلمان کو اس بات کے اندر ذرا برابر بھی کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، اس حوالے سے کسی شبہے کا شکار نہیں ہونا چاہیے، اس بات میں کوئی شک ہے ہی نہیں کہ میری جتنی بھی نمازیں اور جسمانی عبادتیں اور نسک کی جتنی میری قربانیاں اور مالی عبادتیں، حتیٰ کہ محیایا و مماتی، میں جتنا عالم دنیا میں زندہ موجود ہوں دنیاوی حیات طیبہ کے ساتھ، یا جس وقت میرا وصال اقدس ہوگا، میرا جینا مرنا، میرا دنیا میں جلوہ گر رہنا یا میرا دنیا سے عالم برزخ کی طرف تشریف لے جانا، للہ رب العالمین، میرے جملہ امور و معاملات ہیں تو صرف ایک مقصد کے لیے کہ میرا رب کریم مجھ پر راضی ہو۔
ہماری زندگی کا مقصد جو ہے وہ اصل ہمارا محبوب حقیقی، اس لیے آپ کو آستانِ عالیہ سیال شریف سے باقاعدہ ہمیشہ یہ پیغام دیا جاتا ہے کہ جو شیخ کریم کی بیعت کی جاتی ہے، ایک ہوتی ہے بیعت سلوک، بیعت سلوک کرنے والا جو ہے وہ سالک کہلاتا ہے، درویش کہلاتا ہے۔ سلوک کا معنی ہوتا ہے راستے کے اوپر چلنا، سالک کہتے ہیں چلنے والے کو۔ تو بیعت سلوک جو ہوتی ہے نا، جیسے اعلیٰ حضرت سیالوی غریب نواز قدس سر العزیز کی ذات بابرکات نے حضور سیدنا پیر پٹھان شاہ سلیمان توسوی غریب نواز رضی اللہ عنہ کی بیعت فرمائی، وہ بیعت سلوک تھی۔ بیعت سلوک میں جو سالک اور درویش ہوتا ہے تو وہ اپنا گھر بار، اپنے جملہ دنیاوی امور و معاملات ہر چیز ترک کر کے اپنے شیخ کے آستان کے اوپر آ جاتا ہے، اور اس کا مقصد وکیل ہوتا ہے، ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ حضور جس نعمت سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے، یہ ساری میری ظاہر باطن کی ضرورتیں تاریکیاں دور کر کے میرے باطن کو پاک اور صاف کر کے اللہ پاک کے نام کے قابل بنا دیجیے، مجھے رب تعالیٰ کا قرب حقیقی جو ہے وہ مجھ کہ میری نگاہ اٹھے تو رب کریم جل شانہ کی بارگاہ میں دستگیر ہوئی، اس کے دیدار کے لیے، اس کے حسن قدرت کے انوار و تجلیات کو دیکھنے کے لیے میرے کان حرکت میں آئے، قوت سماعت اپنا کام کرے تو صرف اس کا ذکر سننے کے لیے، تو طلب مولا کی خاطر ساری رکاوٹیں اپنے شیخ کریم کی تربیت سے وہ پار کرے۔ تو اس میں پھر بیعت ضروری ہوا کرتی ہے کہ حضرت قرآن پاک فرماتا ہے، سورہ کہف شریف 15ویں پارے سے شروع ہو رہی ہے، 16ویں پارے میں جا کر مکمل ہو رہی ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی ذات بابرکات نے جب سیدنا خضر علیہ السلام جو کہ اللہ کے سچے نبی علیہ السلام ہیں، لیکن ان کے ذمہ اللہ پاک نے تکوینی امور لگائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام اس دور میں صاحب شریعت ہے، شریعت کے احکام پہنچانا اور شرعی رہنمائی کرنا یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذمہ ہے، اور تکوینی امور کو چلانا یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذمہ ہے۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ آپ حضرت خضر علیہ السلام سے مجموع البحرین پر جا کر ملاقات فرمائیں۔ الغرض جب ان کو تلاش کر لیا گیا، ملاقات ہو گئی، تو حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جب انہیں فرمایا کہ ہم کچھ عرصہ آپ کی خدمت میں رہیں گے، آپ کے ساتھ رہیں گے، اور مقصد ہمارے اتنا سفر کر کے آنے کا یہ ہے کہ الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، جو رشد، جو خاص ہدایت، جو خاص علم اور نور اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے وہ آپ ہمیں بھی سکھا دیجیے۔ الا ان تعلمنی، آپ اس کی مجھے بھی تعلیم عطا کر دیجیے۔ ان مصدریہ ہے، پھر مضارع یہاں مصدر کی تعبیر اور معنی میں ہے، اس لیے ہم نے یہ سفر کیا، مجاہدہ برداشت کیا، اور اتنا زیادہ سفر کر کے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ وہ صاحب شریعت ہے، وہ صاحب کتاب ہے۔ کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے براہ راست کلام فرمایا ہے۔ آج کل تو ہم ایک دو کتابیں پڑھ لیتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں ہمیں کسی کے پاس چل کر جانے کی کیا ضرورت ہے۔ وہابی مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب بندوں کے آستان سے لوگوں کو دور کیا جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ توحید اس میں ہے کہ آپ اللہ والوں سے کوئی تعلق رکھیں نہیں، ربط رکھیں نہیں۔ جب آپ کو قرآن پاک کا لفظی ترجمہ آ گیا، حدیث پاک کا ترجمہ آ گیا، پھر کے ایک دو بنیادی مسائل آپ سمجھنے لگ گئے، تو آپ کو کسی شیخ کامل کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو توحید کے خلاف ہے۔ اللہ کے بندوں، قرآن جو فرما رہا ہے ہدی للمتقین، متقین کے لیے قرآن پاک ذریعہ ہدایت ہے، تو سورہ کہف کے اس مقام میں متقین کے لیے کیا ہدایت موجود ہے؟ اللہ پاک نے کون سی ہدایت سورہ کہف میں رکھی ہے؟ واضح بات ہے کہ جہاں کلیم اللہ ہو، صاحب شریعت ہو، صاحب کتاب ہو، لیکن کئی امور و معاملات بارگاہ خداوندی کے ایسے ہیں کہ جس کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرمایا جاتا ہے کہ ہمارا تکوینی نظام آپ نے جتنا دیکھنا ہو سمجھنا ہو، اس کے لیے آپ حضرت خضر علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لائیں۔ اور وہ صاحب شریعت پیارے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں الا ان تعلمنی، اس مقصد کے اوپر کہ آپ مجھے تعلیم عطا کر دیجئے، آپ مجھے سکھا دیجئے، مما، اس چیز میں سے، علمت،
رشدا، جو آپ کو بھی تعلیم کر دی گئی ہے اللہ پاک کی جانب سے، کیونکہ اسی مقام پر ہے کہ اللہ پاک نے خضر علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ مجموع البحرین کے اوپر ابدم من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ ہے جن کو ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے، وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور بغیر کسی واسطے اور وسیلے کے براہ راست ڈائریکٹلی اپنی بارگاہ سے ان کو علم عطا کیا ہے، جس کو ہمارے مشاہد علم لدنی کہتے ہیں قرآن پاک کے ان الفاظ کی روشنی میں۔ الغرض جو سالک ہوتا ہے وہ اپنا سارا کچھ چھوڑ کر وہ یہ نہیں ہوتا کہ آتا ہے، زیارت کرتا ہے، دعا دیتا ہے اور اس کے بعد اجازت طلب کر لیتا ہے، حضور مجھے آستان پاک سے اجازت عطا فرمائیے، میں نے جا کر دکان کھولنی ہے، جا کر جانوروں کو چارہ ڈالنا ہے، جا کر دفتر کو سنبھالنا ہے، بیوی بچوں اور بوڑھے والدین کے معاملات۔ تو وہ سالک جو ہوتا ہے وہ سب کو چھوڑ کے رب کریم کی طلب کے اندر وہ آستان شیخ پر آ جاتا ہے۔ اور قرآن نے بتایا کہ پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ چیز پیش کی کہ حضور آپ ہمیں سکھائیے اور ہم آپ کی غربت میں، تو پھر تعلیم دے رہا ہے قرآن پاک کے سیدنا خضر علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ جب سے میری بارگاہ میں آئے تھے میں نے کوئی توجہ ڈال دی، کیونکہ اللہ نے مجھے خاص اپنی جانب سے علم عطا فرمایا ہوا ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ آپ کو میں اپنے ساتھ تو رکھوں اور جو اللہ نے میری ڈیوٹی لگائی ہے وہ معاملات بھی آپ پر منتشر کروں، لیکن میں جو بھی کام کروں گا اپنی ذمہ داری کا اور اپنی ڈیوٹی کے حوالے سے، تو حضور مسئلہ یہ ہے کہ میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتا، کیونکہ اِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ میرے ساتھ صبر کی استطاعت اور طاقت نہیں رکھتے۔ آپ شریعت مبارکہ کے معاملات چلائیں گے اور میں تکمیلی معاملات جو مجھے اللہ پاک کا حکم ہوتا ہے براہ راست، اس لیے آپ میرے ساتھ صبر اختیار نہیں رکھ سکتے۔ تو پتہ چلا کہ آستان شیخ پر جاتے ہوئے ذرا صبر بھی ہونا چاہیے، اور آپ کچھ حاصل کرنے کے لیے جائیں، تنقید کرنے کے لیے نہ جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا حضور ہم بالکل آپ کے ساتھ رہیں گے، صبر کریں گے، آپ کے معاملات کا مشاہدہ کریں گے اور آپ سے سیکھیں گے۔ رہ گئی یہ بات کہ آپ کی جہاں تک بات کو ماننا ہے آپ کے ساتھ رہنے کے لیے، تو حضور لا آسی لک امرا، میں اللہ کا سچا رسول علیہ السلام صاحب کتاب ہوں، کلیم اللہ ہوں، لیکن میں عہد کر رہا ہوں آپ سے کہ لا آسی لک امرا، کسی بھی امر میں کسی بھی معاملے میں میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ یہاں علم شریعت وہ بھی صحیح جو حضرات صوفیاء کاملین کا درس ہے کہ بمین سجادہ رنگین کل، سجادہ را رنگین کل بمین گرد تیرے مبان گوید کہ صادق بے خبر نہ ہوا سے راہ رسم و منزل ہا، کہ جو شیخ کی طرف سے حکم ہو جائے پھر اپنے علم کو مغلوب کر دینا ہے اور شیخ کے حکم کے اوپر عمل کرتے چلے جانا۔ شرط یہ کہ شیخ دو نمبر نہ ہو، دکاندار نہ ہو، آج کل جیسے عموماً دو نمبری چل رہی ہے ایسا نہ ہو، حضور پیر سیاد لاجپال غریب نواز جیسی کامل بات ہو، جہاں شریعت مبارکہ پر مکمل درس دیا جاتا ہے، جہاں طریقت کا بھی مکمل فیضان عطا کیا جاتا ہے، معرفت و حقیقت کے بھی انوار عطا کیے جاتے ہیں، اور بنیاد اول سے آخر تک ان تمام چیزوں کی شریعت مصطفیٰ علیہ السلام اور کتاب و سنت کی تعلیم کے اوپر کی جاتی ہے۔ الگ الگ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے جیسے عہد کیا، تو ایک ہوتا ہے کہ شیخ کریم کی خدمت میں آئے، بیعت کی، یہ بیعت برکت ہوا کرتی ہے، اور اس کے بھی بے شمار انوار ہے کہ ہم اپنے سارے کام کاج دنیاوی معاملات بھی چلاتے اور وقتاً فوقتاً جو ہے ٹائم نکال کر شیخ کریم کے آستان عالیہ پر حاضر ہوتے، اپنے شیخ کریم کی زیارت کرتے، ان سے دعا لیتے، حاضری دیتے، یہ بیعت برکت ہوتی ہے، اور اس کے دنیا میں بھی بے شمار انوار ہے۔ اس لیے کہ جب بھی شیخ کریم خلق سے دن کے وقت اور عشاء کے بعد تک تو مخلوق خداوندی شیخ کریم کو اپنی طرف بہت زیادہ متوجہ رکھتی ہے، اور جب رات کو شیخ کریم اللہ کریم کی بارگاہ میں خلوت کے عالم میں جلوہ گر ہوتے ہیں، مراقبہ کرتے ہیں
اور اللہ پاک کی بارگاہ میں جب ہم دستے سوال دراز کرتے ہیں تو وہ صرف اپنے لیے دعا نہیں کر رہے ہوتے، صرف اپنے بچوں کے لیے اور اپنے خاندان کے لیے دعا نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ان سے اور جنہوں نے اس سجادے پر ان کو بٹھایا ہے ان کے دامن کرم سے جتنی مخلوق لگی ہوئی ہوتی ہے وہ ساری مخلوق الہی کے لیے دعا ہوا ہے۔ اور پھر شیخ کریم کی دعاؤں کا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے، ہر معاملے میں کچھ نہ کچھ تعلق، اب محض یک طرفہ معاملہ کبھی بھی نہیں چلتا، کبھی بھی تعلق نہیں چلتا۔ اللہ پاک بھی فرماتا ہے اذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میں تمہارا چرچا کروں گا۔ اور لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم، لا تکونوا، قرآن پاک فرماتا ہے سورۃ الحشر میں، نہ ہو جانا ان لوگوں کی طرح نسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، جو اللہ پاک کی یاد سے غافل ہو گئے، ذکر الہی سے غافل ہو گئے، اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے پرواہ ہو گئے، کسی معاملے میں اللہ پاک کو یاد نہیں کرتے، جو دل کرتا ہے قدم بڑھاتے چلے جاتے، زبان چلاتے چلے جاتے، اقدامات کرتے چلے جاتے، اللہ کریم کی بارگاہ کو کبھی درمیان میں نہیں لاتے کہ رب کریم اس ہمارے عمل سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا، اس معاملے میں میرے رب تعالیٰ کا حکم کیا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتے، اور نہ ہی کبھی خلوت اور تنہائی میں رب کریم کی بارگاہ کی طرف توجہ کرتے ہیں، نہ کبھی اللہ پاک سے باتیں کرتے ہیں، اللہ پاک سے کوئی ان کا ربط نہیں، نہ محبت والا نہ کوئی اور، ہر معاملے میں رب تعالیٰ کو بھول گئے۔ فرمایا ان لوگوں کی طرح مصطفیٰ علیہ السلام کے غلاموں تم نہ ہو جانا، لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے ہر معاملے میں اللہ پاک کو بھلا دیا، فانساہم انفسہم، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں رات دن کاروبار کروں گا کہ اپنے بچوں کے لیے میں بڑا مال و دولت اکٹھا کر لوں، فلاں معاملہ کر لوں، دنیا کا فلاں معاملہ کرنے سے پہلے کر لوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جو یاد الہی سے غافل ہوتے ہیں اور اللہ کے تعلق کو چھوڑ جاتے ہیں، پھر اس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنا آپ بھلا دیتا ہے۔ دیکھتے ہیں جو 24 گھنٹے دنیا داری میں رہتے ہیں ان کو اپنا آپ یاد رہتا ہے، اوور ٹائم لگا رہے، رات کی نیند ان کی اٹھ گئی ہے، سکون زندگی سے ختم ہو گئے، پیسہ پیسہ سب کچھ، کاروبار ہی کاروبار، 24 کے 24 گھنٹے جاگتے ہوئے، جاگنے کے بعد سب سے پہلا خیال ہی کاروبار، دنیا داری، روپیہ پیسہ، معاملات، رشتے ناطے، اور سوتے وقت سب سے آخری خیال بھی وہی صبح کی پلاننگ، کاروبار، یہ وہ، اور رب کریم 24 گھنٹوں کے شیڈول میں رب تعالیٰ کی محبت، رب تعالیٰ کا ذکر، رب تعالیٰ کا قرب، اس کی مہربانی، ادھر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو ہمیں ڈھونڈتا ہے ہم اس کو اپنا آپ بھلا دیتے ہیں، 10-20 سال اس کو موت ہے، اس کے بعد جتنا اس نے کمایا پیچھے ہٹی کرنے پر سب کچھ سبحان اللہ، اپنا آرام چھوڑا ہوا ہے، رات دن بس دنیا کے لیے بھاگ رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو بھلا رہے ہوتے ہیں۔ میرا ایک آگے اصل زندگی کا مرحلہ بھی موت کے فوراً بعد شروع ہونے والا ہے، جہاں میں بالکل زندہ ہوں گا، میں خود ادھر موجود ہوں گا عالم قبر و برزخ میں، اور عالم قبر کی زندگی 50,000 سال کے برابر ایک دن، یوم قیامت کی زندگی، اور قیامت کے فیصلے کے بعد ابد الآباد تک آخرت کی زندگی، وہ چاہے عالم آخرت کی زندگی ہے یا عالم معاشر اور یوم قیامت کی 50,000 سال کی زندگی ہے یا وہ عالم قبر کی زندگی ہے، ان آنے والی تمام حقیقی زندگیوں کا دار و مدار میری آج کی اس دنیاوی چند روزہ زندگی کے اوپر ہے۔ اب دنیا مزرعۃ الآخرت، یہ حدیث پاک نہیں ہے، محبوب علیہ السلام کا فرمان نہیں ہے، لیکن کتاب و سنت کی روشنی میں ہمارے بزرگوں کی تحقیق اور فرمان یہی ہے کہ اب دنیا مزرعۃ الآخرت ہے، دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو آج ہم کاشت کر رہے ہیں، بو رہے ہیں، مرتے ساتھ ہی فوراً اس کا نتیجہ اور پھل ہمیں ملنے لگ جائے گا۔ میرے دوستوں، جو اللہ پاک کی یاد سے غافل ہوتے ہیں وہ حقیقت میں اپنے آپ کو بھلا رہا ہوتا ہے، وہ حقیقت میں اپنے بیوی بچوں کو بھلا رہا ہے۔
اس لیے حضور پیر سیال لاجپال فرماتے ہیں ہم تمہیں کبھی نہیں بھولیں گے، ایک ربط کی شرط ہے، وہ تم شرط پوری کرتے رہنا۔ دیکھو پھر حضور پیر سیال کس طریقے سے فیض عطا فرماتے ہیں، فرمایا جو بیعت برکت بھی کرتا ہے نا وہ احکام شریعت کی پابندی کرے، جان بوجھ کر دانستہ کبھی اللہ اس کے رسول علیہ السلام کے احکام کے خلاف نہ جائے، اللہ اس کے محبوب کی حد کو نہ توڑے۔ ایک تو شرعی احکام کی پابندی کرے، دوسرا یہ کہ بنجگانہ نماز کی پابندی کرے، اور ہر نماز کے بعد جس کو 10 مرتبہ سورہ فاتحہ اور درود پاک پڑھنے کا وظیفہ دیا گیا، یا جس پیر بھائی کو پیر بہن کو نماز کے بعد 1 مرتبہ 1 تسبیح یعنی 100 مرتبہ درود پاک اور اس کے بعد 100 مرتبہ 1 تسبیح جو ہے وہ یا کریم پڑھنے کی آستانِ پاک سے تعلیم کر دی گئی ہے۔ حضور پیر سیال کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کی زندگی میں اس کو رزق کی کمی آ جائے، عزت کی کمی آ جائے، کسی حوالے سے کوئی پریشانی آ جائے، فرمایا وہ ہمیں آ کر پکڑے۔ سبحان اللہ۔ جو سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز قدس سر العزیز فرماتے ہیں جب پیر بھائی عرض کرتے حضور فلان پرابلم ہے، فلان مسئلہ ہے، فلان پریشانی، فلان الجھن دور ہی نہیں ہو رہی، فلان مسئلہ سلجھ ہی نہیں رہا، فرماتے پیر بھائی کو حیرت ہے اس پیر بھائی کے اوپر کہ جو احکام شرع کی پابندی بھی کرتا ہے، نماز بنجگانہ بھی ادا کرتا ہے وقت کے ساتھ، اور پھر 100 مرتبہ درود پاک ہر نماز کے بعد اور 100 مرتبہ یا کریم بھی پڑھ لیتا ہے، اور پھر اس کو رزق کی کمی آ جائے یا دیگر معاملات میں جو ہے وہ الجھاؤ ختم ہی نہ ہو۔ یہ حیرت ہے اس بندے کے اوپر۔ مطلب کیا ہے شیخ کریم کا؟ حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فرمان کا مقصد یہ ہے کہ جس پیر بھائی کو جو اور جتنا وظیفہ آستانہ عالیہ سے عطا کر دیا گیا ہے وہ احکام شرع شریف کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے، اس وظیفے کی پابندی کرے، انشاءاللہ حضور پیر سیال کے ساتھ اس کا ربط موجود ہے، اور حضور پیر سیال کی نگاہ کرم اور دعاؤں سے کبھی بھی وہ باہر نہیں رہتا، وہ دعاؤں کے دائرے میں رہتا ہے، وہ آپ کی نگاہ عنایت کے دائرے میں رہتا ہے، کرم ہی کرم ہوتا ہے اللہ پاک کی جانب سے، ذریعہ اور واسطہ میرے آقا کریم علیہ السلام کی نگاہ عنایت سے حضور پیر سیال لاجپال درمیان میں بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ الغرض اور اس بیعت برکت کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان جتنے بھی فتنے دنیا میں چل رہے ہوتے ہیں وہ بد اعتقادی کے فتنے جو ابلیس اپنے نمائندے جنوں اور انسانوں میں سے انسانوں میں مسلمانوں میں پھیلا کر بد عقیدگی کے فتنے پیدا کرتا ہے، عقیدے لوگوں کے تبدیل کرتا ہے، وہ عقیدے جن پر نجات کا دار و مدار ہے، جن کے آخرت میں کامیابی کا دار و مدار ہے، بد عقیدگی کے فتنے کی جتنے طوفان اور آندیاں آ جائیں، مالی جتنے فتنے آ جائیں، اخلاقی جتنے فتنے آ جائیں، جس نے شیخ کامل کے ہاتھ میں ہاتھ صرف بیعت برکت ہی کی ہوئی ہے، جہاں پریشانیوں سے بچتا ہے اس وظیفے اور احکام شرع اور نماز کی پابندی سے، وہیں پر جتنے فتنے بھی آ جائیں شیخ کریم کی بیعت برکت کے باعث اپنے شیخ سے رابطہ رکھنے کے باعث انشاءاللہ ہر طرح کے فتنوں سے اس کا ایمان محفوظ اور محفوظ ہے۔ ایمان سے بڑی دولت کون سی؟ ہم تو جس عزیز کا جنازہ پڑھتے ہیں آخر میں یہی دعا نہیں ہوتی، احینا علی الاسلام من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ اللہ پاک جتنی زندگی دی ہے وہ اپنی اطاعت فرما برداری اور اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا دم واپسی اور وقت آخری آئے توفنا اور ہمیں وفات عطا کرنا ایمان کی حالت کے اندر۔ ایمان جو بندہ بچا کر موت کے وقت لے گیا ہر نعمت اس کو عطا۔ میرے دوستو شیخ کریم کی بیعت برکت کا ہی یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، اور پھر قیامت والے دن یہی ہوگا کہ انشاءاللہ تعالی اپنے شیخ کریم کی معیت میں ہوں گے۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے صحابہ کرام کا فرمان ہے کہ جتنی اللہ اس کے رسول علیہ السلام نے ہمیں بشارتیں عطا فرمائیں گے، ہر بشارت پر ہی ہمیں خوشی ہی خوشی ہے، لیکن جس دن محبوب علیہ السلام نے یہ بشارت عطا فرمائی فرمایا اس دن سے زیادہ ہمیں کوئی خوشی نہیں حاصل ہوئی کہ جب ایک دیہاتی بزرگ نے آ کر عرض کی کہ حضور انی احبک کا، حضور میں آپ سے شدید محبت رکھتا ہوں، تو میرے پاس کوئی زیادہ نمازیں نہیں ہیں، فرض نمازیں پڑھتا ہوں
نفل نمازیں زیادہ نہیں ہیں، فرض روزے رمضان کے رکھتا ہوں، نفلی روزے میرے نام اعمال میں زیادہ نہیں ہیں، کوئی نیکیاں باقی زیادہ نہیں ہے، کہ حضور ایک چیز ہے کہ میرے دل میں آپ کی محبت کے سوا ہوگا۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احبہ، بابا جی قیامت والے دن جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ المرء مع من احبہ، صحیح بخاری شریف ہے، کتنی کتب حدیث میں یہ حدیث ہے، آپ جس سے محبت کرتے ہیں نا آپ قیامت والے دن اسی ہستی کے ساتھ اپنے محبوب کے ساتھ ہوں گے۔ ہمیں محبوب علیہ السلام سے بھی محبت ہے، آپ کے پیارے اہل سے محبت ہے، آپ کے پیارے صحابہ کرام سے محبت ہے، اولیاء اللہ الکاملین اور شاعر اللہ سے ہمیں محبت ہے، اور پھر ہمارے ہاتھوں میں دامن کس کریم بارگاہ ہے، حضور کی سیاہ لجباز وہ ساری اگلی اعلیٰ محبتوں کا درس اور راستہ ہمیں آستانہ عالیہ سیال شریف سے عطا ہوا ہے، اپنے مرشد کریم حضور پیر سیال لجباز غریب نواز سے عطا ہوا ہے۔ المرء مع من احبہ، آپ کو حضور پیر سیال سے محبت ہے، قیامت والے دن آپ حضور پیر سیال لجباز غریب نواز کی جماعت میں حضور پیر سیال آپ کو پتہ ہے کہ محبوب علیہ السلام خواب میں نظر آئے تو وہ خواب ایک تو اللہ کے ولی کامل کا خواب، مومن کا خواب جو ہے جی وہ تو نبوت کا 46واں حصہ ہے، صحیح بخاری شریف دوسری جلد صفحہ 1035 پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کتنے صحابہ کرام سے یہ حدیث پاک ہے، اور دوسرا کہ وہی پر ہی حدیث پاک ہے بخاری دوسری جلد کتاب التعبیر صفحہ 1035 پر محبوب علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا الصالحہ من اللہ والحلم من الشیطان، جتنے ڈراؤنے بھیانک خواب ہوتے ہیں وہ شیطان کی جانب سے ہوتے ہیں، لیکن جو نیک اور پاکیزہ اور خوشی اور راحت پر مبنی خواب ہوتے ہیں وہ سارے اللہ پاک کی جانب سے ہوتے ہیں۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز قدس سر العزیز نے محبوب علیہ السلام کی زیارت خواب میں کی تھی، اور بخاری دوسری جلد صفحہ 1035 پر سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بنی حدیث سے یہ ہے من رآنی فی المنام فقد رآنی فإن الشیطان لا يتبصر فی صورتی فإن الشیطان لا يتخیل بی فإن الشیطان لا يتبصر بی۔ محبوب علیہ السلام نے فرمایا من رآنی فی المنام، جس نے خواب میں میرا دیدار کیا، فقد رآنی، اس نے یقیناً میرا ہی دیدار کیا، کیونکہ شیطان کتنی ہی کوشش کر لے کبھی بھی میری صورت دنیا میں اختیار نہیں کر سکتا۔ حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز قدس سر العزیز جی آپ نے خواب میں کیا ملاحظہ فرمایا تھا، کیونکہ ایک آستانے پاک پر شادی تھی اور اس میں ڈھول کا انتظام کر دیا گیا، اور حضور پیر سیال کی طبیعت مقدسہ کے اوپر ذرا ان کے باز آ گیا، ایرانی میں فوج کے اس طرح عدد اعلان ڈھول نہیں ہونے چاہیے، تو پہلے وہ قیلولہ کی سنت ادا کرنے کے لیے نماز ظہر سے پہلے تھوڑی دیر آرام فرمانے لگے، تو خواب آیا کہ میدان محشر ہے اور پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام جلوہ گر ہے، محبوب علیہ السلام کی امت بھی ہے، اور حضور پیر سیال سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز قدس سر العزیز بھی ہے، اور محبوب کریم علیہ السلام اپنی امت کو بخشوا کر جنت کی طرف قدم رنجہ فرما رہے، اور آگے ڈھول بجانے والے ڈھول بجا رہے، خوشی خوشی کا اظہار ہو رہا ہے۔ حضور پیر سیال لجپال کے ایک تو یہ کہ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے پیارے فرزند نائب النبی علیہ السلام کی پیارے ہیں، حضرت معین الحق الدین سیدنا خواجہ خواجگان خواجہ بزرگ حضور سیدنا خواجہ حسن سید حسن معین الدین چشتی اجمیری غریب نواز قدس سر العزیز 6 رجب المنجب سن 600 اور 33 سنہ ہجری میں آپ کا اجمیر شریف میں وصال اقدس ہے، اب 1445 سنہ ہجری 812 سال حضور خواجہ اجمیر غریب نواز رضی اللہ عنہ کے وصال اقدس کو ہو چکے ہیں۔ آپ نے اس وقت تک جہاں دعوت و تبلیغ اور بیعت کا سلسلہ نہیں شروع فرمایا تھا، جب تک میرے آقا کریم علیہ السلام نے اپنے اشتیاری فرزند حضور خواجہ اجمیر آل رسول علیہ السلام سے عہد نہیں فرما لیا تھا کہ معین الدین سید حسن میرے پیارے بیٹے آپ یہ سلسلہ شروع کرو اپنے شہر کریم خواجہ خواجگان سیدنا خواجہ عثمان
پھر وہی چشتی رضی اللہ عنہ کے فرمان کے اوپر آپ شروع کر دو، رہ گیا کہ جو آپ کے دامن کرم، فرمایا آپ اور آپ کے مریدوں کے مرید جہاں تک آپ کی اجازت رہے گی قیامت تک، جو آپ کے سلسلہ چشتیہ سے برگ صغیر میں منسلک ہوں گے، میں اللہ کا محبوب اس وقت تک جنت میں قدم گنجا فرماؤں گا جب تک سب کو اپنے ساتھ جنت میں لے کر چشت اہل بہشت اس لیے بزرگان دین بتاتے ہیں، یہ کوئی عوام کا مقولہ نہیں ہے۔ ہاں آپ قیامت کے دن ہمیں شرمندگی نہ ہو، ہم جنتیوں والے دنیا میں کام کریں، خود زبردستی اپنے آپ کو جہنم کی طرف نہ لے کر جائیں، اللہ اس کے محبوب سے سچی محبت کریں، اطاعت کریں، تو انشاءاللہ الغرض آج جو بیعت ہوتی ہے وہ عموماً بیعت برکت ہے، جہاں اس کے دنیا میں فائدے ہیں، موت کے وقت فائدے، آخرت میں اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ حضور پیر سیال کے ساتھ لگ کر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی جماعت میں شامل جب برکت ہے اس میں جو آپ کو نماز، احکام شریعت اور جو وظیفہ مختصر ادا کیا جاتا ہے، آپ اپنے معاملات بھی چلائیں، اس وظیفے کی پابندی کریں، آپ کا ربط حضور پیر سیال کے ساتھ جو ہے مکمل طور پر قائم و دائم رہتا ہے ہر لمحہ ہر وقت۔ اور جو بیعت سلوک کرنے والے ہوتے ہیں ان کو پہلا درس کیا عطا کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلا درس جو ہوتا ہے قلبی حوالے سے وہ یہی ہوتا ہے کہ لا مطلوب الا اللہ ولا مقصود الا اللہ ولا محبوب الا اللہ ولا موجود الا اللہ۔ ہمارا مطلوب، مقصود، محبوب اور ہماری نظر میں حقیقت موجود ہے تو ہمارے مشائخ چشتیات کی تعلیم ہے جو صرف اور صرف اللہ پاک کی ذات ہے۔ بیعت سلوک والوں کو جو قلبی واردات کے حوالے سے پہلا درس دیا جاتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ ہمیشہ اپنی نظر اور دل میں یہی کہ لا مطلوب الا اللہ، اللہ پاک کے سوا کوئی ہمارا مطلوب نہیں، ولا مقصود الا اللہ، اللہ پاک کے سوا کوئی ہمارا مقصود نہیں ہے، ولا محبوب الا اللہ، اللہ کے سوا ہمارا کوئی محبوب نہیں ہے، ولا موجود الا اللہ، ساری کائنات کا وجود کے اعتبار سے اگر حقیقت موجود ہے تو ایک ذات ہے اللہ پاک کے شان۔ اور ساتھ ہی کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر ہماری مجلس میں رہنا اور ہمارے ساتھ کے سارے مراتب طے کرنے ہیں، اللہ کا قرب پانا ہے حقیقت، تو پھر چار چیزوں کی پابندی کرو۔ سب سے پہلے قلت کلام، اپنی زبان پر کنٹرول رکھنا ہے، کلام تھوڑا رکھنا ہے۔ نمبر 2 ہے قلت طعام، کھانا تھوڑا ہے۔ تیسری چیز ہے قلت منام، سونا تھوڑا ہے، جاگنا زیادہ ہے۔ قلت کلام، تھوڑا بولنا ہے، قلت طعام، تھوڑا کھانا ہے، قلت منام، تھوڑا سونا ہے، اور قلت صحبت مع الانام، لوگوں اور مخلوق کے الہی سے تھوڑا ملنا ہے، بقدر حاجت و ضرورت، یہ نہیں کہ گپے لگاتے رہنا، نہیں، اور اللہ کی طرف شیخ کریم کی تعلیم کے مطابق توجہ زیادہ سے زیادہ کہ محبوب و مطلوب کو بھی زیادہ۔ میرے دوستوں، ہمیں پہلا درس اللہ پاک کی محبت، والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور پھر جتنی محبت ہے وہ چونکہ اس کریم کا قرب اور محبت نہیں ملتی جب تک مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے محبت اور آپ کا ادب نہ ہو۔ آپ کے پیارے یہ ساری کی ساری نسبتیں جو ہیں وہ اللہ کے لیے، ہمارے محبوب اللہ پاک کا نام لیتے ہیں۔ سیدنا امیر المومنین عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ جب وضو فرما رہے تھے اور ایک پیارے دوسرے صحابی رضی اللہ عنہ نے آ کر سلام کیا، حضرت امیر المومنین سیدنا عثمان ذوالنورین رضی اللہ عنہ سلام کرنے والے کی طرف دیکھا، مسکرا پڑے، اپنا وضو جاری رکھا۔ جب وضو سارے کا سارا مکمل کر لیا تو اس کے بعد فرمایا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض کی حضور آپ نے دوران وضو مجھے جواب نہیں دیا، وضو کر کے اس میں کیا ہے؟ فرمایا اسی طرح کا موقع بن گیا تھا کہ میں کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، وضو فرما رہے تھے، میں نے آ کر سلام عرض کی،
میرے محبوب علیہ السلام میری طرف دیکھ کر مسکرا پڑے، وضو جاری رکھا، جب وضو مکمل کر لیا وضو والی جگہ سے الگ ہو گئے، پھر میری طرف دیکھ کر مجھے سلام کا جواب دیا۔ کئی ہمارے شارحین محدثین علماء نے فرمایا کہ محبوب علیہ السلام نے دوران وضو نہیں جواب عطا فرمایا تھا کہ وعلیکم السلام، وعلیک السلام، السلام نام آتا ہے اور السلام اللہ کے اسماء الحسنی میں سے، اس میں حسنہ اور اس میں حسین اور اللہ کا نام مبارک ہے۔ محبوب علیہ السلام چونکہ اس وقت وضو کے مرحلے میں تھے، اللہ پاک سے محبت اور اللہ پاک کے نام کا ادب محبوب علیہ السلام اتنا کرتے ہیں کہ جب تک وضو مکمل نہ ہو گیا محبوب نے زبان اقدس پر اللہ پاک کا نام مبارک۔ یہ بھی ایک حکمت اس میں ہمارے علماء نے مشکات کی شروعات میں دیکھیں گے، آپ کو نظر آ جائے گی۔ الغرض ادب ہی ادب۔ ہم مسلمان بیت اللہ شریف کی سمت میں بے شک 3000 میل کے فاصلے پر ہو، زمین پر 5000 سال کے فاصلے پر ہو۔ ابو داؤد شریف کے آغاز میں حدیث صحیح اور مسند احمد میں محبوب علیہ السلام نے فرمایا جب بھی تم قضائے حاجت کرنے لگو، چھوٹا پیشاب، کوئی ایسا معاملہ ہے، بڑا پیشاب ہے، فرمایا لا تستقبلوا القبلہ ولا تستقبلوها، قضائے حاجت کرتے ہوئے نہ قبلہ کی طرف رخ کرنا ہے نہ قبلہ کی طرف پشت کرنی ہے۔ تو یہ کیوں حکم مبارک ہے؟ حالانکہ ہم تو خانہ کعبہ شریف سے مشرق کی جانب 3000 میل کے فاصلے پر ہے، 5000 میل مغرب شمال جنوب کی طرف جو مسلمان ہیں ہزاروں فاصلوں پر زمین کے آخری کنارے پر ہوں، لیکن جب قضائے حاجت کرنی ہے، واش روم میں جانا ہے، باتھ روم میں غسل کرنے کے لیے جانا ہے، غسل کرتے ہوئے یا قضائے حاجت کرتے ہوئے فرمایا نہ تمہارا رخ قبلہ کی طرف ہو نہ تمہاری پشت قبلہ کی طرف ہو۔ کیوں؟ اسلام سراسر ادب ہی ادب کا نام ہے۔ مسجد بھی شاعر اللہ میں سے ہوتی ہے اور پھر اپنے شہر کریم کے آستانے کی مسجد، اس لیے ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ آ کر خدام کہہ دیتے ہیں آپ تھوڑا سا رستہ دے دیں تو آپ خاموشی سے بیٹھتے ہوئے سائڈ پہ ہو جایا کریں، لیکن یہ جو ادھر مبنات شریف ادھر، اور آج تو ماشاءاللہ حضور امیر المومنین مولا کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی منقبت طیبہ پیش ہو رہی تھی، تو اس سے خیر و برکت حاصل اور مسجد کے آداب یہ ساری چیزوں پر غالب ہوتے ہیں، یہاں تک کہ اگر امام صاحب جماعت کروا رہے ہو اور وہ رکوع میں چلے جائیں اور ہم اس وقت مسجد میں داخل ہو جماعت میں شامل ہونے کے لیے اور بتائیں کہ امام صاحب سامع اللہ لمن حمدہ فرمائیں گے، رکوع چلا جائے گا، رکوع چلا جائے گا تو پھر 2 رکعت چلی جائے گی، لیکن شریعت مبارکہ کا حکم ہے آپ کسی عام جگہ نہیں، آپ رب کریم کی بارگاہ میں، یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس بارگاہ میں ہے، مسجد کے آداب ہے، رکعت جاتی ہے تو چلی جائے لیکن دوڑ کر آپ کو رکوع میں شامل ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسجد کے آداب ہے، اس لیے شور شرابہ اور یہ ساری ان چیزوں سے پرہیز کیا کریں۔ پرسوں اتوار ہے 14 اپریل انشاءاللہ تعالی منگوانا، یہ پینسرا سے جو روڈ گوانا کی طرف آ رہا ہے اس کے اوپر منگوانا ایک سٹاپ ہے، ہر سال حضور پیر سیاد اجبار کانفرنس ہوتی ہے، تو پرسوں بھی دن کے ٹائم انشاءاللہ منگوانا میں حضور سیدنا شیخ الاسلام غریب نواز کو حضور سیدنا امیر شریعت غریب نواز کی شجاعت مبارک میں سالانہ کانفرنس ہو رہی ہے۔ حضور پیر سیاد لجپال غریب نواز کی طرف سے تمام پیر بھائیوں کو پرسوں بروز اتوار اس سالانہ کانفرنس میں شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے، آپ سب کو حضور پیر سیاد لجپال کا فیضان عطا فرمائے، روضہ مبارک میں بھی ادب سے پورے آستان پر اور ہر جگہ ادب کا مظاہرہ کیا کرے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سنت اللہ۔